زبان صدیق اکبر کی، فضائل مولا علی کے نقل کرنے والے گنہگار کی زبان۔ اب صدیق اکبر مولا علی کی شان میں کیا بیان کرتے ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ میں نے اپنی بیٹی خیر النساء کا نکاح، اپنی بیٹی حضور کی حدیث صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کو نقل کرنے والا گنہگار۔ اللہ اکبر، زبان میری ہے بات ان کی۔ صدیق اکبر کیسی منقبت پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا خیر النساء کا نکاح کیا۔ خیر النساء جیسی بیٹی کے لیے میں نے علی کو چنا ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، اب ذرا دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں، کیا محبت ہے صدیق اکبر کے دل میں مولا علی کی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا، ہر دو جملے پہ سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا، پھر کہتا ہوں تمہارے ایمان پہ چھوڑتا ہوں راجکوٹ والوں، کہ صدیق اکبر کی زبانی ذکر مولا علی سن کر آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدم علیہ السلام اور ان کے علم کو دیکھنا چاہیں، جو آدم علیہ السلام اور ان کے علم کو دیکھنا چاہیں، جو یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہیں، جو حضرت موسیٰ اور ان کی نماز کو دیکھنا چاہیں، جو حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد و تقویٰ دیکھنا چاہیں، اور جو محمد عربی کا خلق عظیم دیکھنا چاہے وہ میرے علی کو دیکھا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مولا علی مشکل کشا، نعرہ تکبیر۔ صدیق اکبر بیان کریں، پتا چلا صدیق کے دل میں علی مرتضیٰ کی محبت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حنین کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، حنین کا دن تھا، اور حنین کے دن اور خیبر کا دن تھا۔ خیبر کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے دودھ اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا گیا رسول اللہ کو۔ حنین اور خیبر کے دن رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے دودھ اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا، اور اللہ نے فرمایا محبوب یہ خدائے طالب و غالب کا ہدیہ، یہ خدائے طالب و غالب کا ہدیہ علی ابن ابو طالب کے لیے ہے۔ صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، حنین اور خیبر میں دودھ اور کھجور کا جو ہدیہ آیا تھا، اللہ نے فرمایا محبوب یہ طالب و غالب کا ہدیہ علی ابن ابو طالب کے لیے ہے۔ یہ صدیق اکبر بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، جنت کی سواری پر علی مرتضیٰ آئیں گے، علی مرتضیٰ جنت کی سواری پر۔ ابھی لوگ جنت میں گئے نہیں ہیں اور علی جنت کی سواری پر آ رہے ہیں۔ کون کہتا ہے بدبخت کہ صحابہ جی چلاتے تھے فضائل علی بیان کرنے میں؟ وہ نہ بیان کرتے تو ہم کیا بیان کرتے؟ وہ نہ بیان کرتے تو ہم کیا بیان کرتے؟ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اہل البیت سے سچی محبت کی، ہمیں محبت اہل بیت کا درس دیا۔ اس لیے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اور اب میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اپنے علماء پر اعتماد کرو، اپنے بزرگوں پہ اعتماد کرو۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہو، غوث اعظم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہو، غریب نواز سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شیخ احمد رفاعی سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ اہل سنت پر رہے ہیں تو ہمیں بھی اہل سنت پر رہنا چاہیے۔
ہمارے لیے یہ لوگ دلیل ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے رہنما ہیں، یہ ہمارے قائدین ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں اہل سنت میں اہل بیت کے وہ فضائل نہیں بیان ہوتے جو دوسرے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ سیاست کرتے ہیں، ان ظالموں کو کیا، جتنے فضائل ہمارے یہاں بیان ہوئے ہیں اتنے فضائل اور کس نے بیان۔ اگر آج کل کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں بیان کرتا ہے تو فضائل اہل بیت اس کے محتاج بھی نہیں ہے، تعریف کے محتاج نہیں۔ آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں، اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ بیان کرے؟ بیان کرنے کی بات نہیں ہے، بیان کروانے کی بات ہے۔ نبی اور آل نبی کے فضائل وہی پڑھتا ہے جس کی زبان کو انتخاب کر لیا۔ اصحاب رسول کے فضائل وہی پڑھتا ہے جن کے زبان کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، ورنہ توفیق جسے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حج کو گئے مدینے نہیں گئے، تو ہم نے کہا تو کیا جاتا، انہوں نے بلایا ہی نہیں۔ جب اجمیر شریف کوئی بلائے بغیر نہیں جاتا تو مدینہ شریف کوئی بلائے بغیر کیسے جا سکتا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ ہم ذکر علی نہیں کرتے، ہم ذکر صحابہ نہیں کرتے۔ او نقطے تیری ضرورت ہی کیا ہے؟ جب رسول اللہ بیان کر رہے ہیں تو تو کون ہوتا ہے؟ صدیق اکبر علی کی فضائل، علی مرتضی صدیق کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو کون ہوتا ہے؟ یہ تو نصیبے کی بات ہے کہ کسی کے مقدر میں نبی اور آل نبی کی فضیلت پڑھنا آئی، اصحاب نبی کی فضیلت پڑھنا آئی، کسی کی مقدر میں اولیاء کی فضیلت پڑھنا آئی، اور کسی کے مقدر میں ظالم حکمرانوں کی فضیلت پڑھنا آئی۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ کوئی نبی کو سلام کرتا ہے، کوئی جھنڈے کو سلام کرتا ہے، مقدر کی بات ہے۔ کوئی میلاد النبی مناتا ہے، کوئی ملک کے دن چھٹی مناتا ہے، مقدر کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے۔ کوئی نبی کی آل سے پیار کرتا ہے اور کوئی کسی ہیرو سے پیار کرتا ہے، مقدر کی بات ہے۔ کوئی امام حسین کی محبت میں روتا ہے، کوئی گانا سن کے روتا ہے، یہ مقدر کی بات ہے، تقدیر کی بات۔ کسی کی آنکھوں کا انتخاب ہے نبی کی آل کے عشق میں رونا، اور کسی کی آنکھوں کو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رلایا جا رہا ہے۔ یہ تو مرضی ہے یار کی، یدل بہ کثیرم و یادی بہ کثیرم۔ توجہ آپ کی ہے؟ عرض کیا کر رہا تھا، ابھی لوگ جنت میں گئے نہیں۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ مولا علی جنت کی سواری پر آئیں گے، اور جنت کی سواری پر آئیں گے، کوئی اعلان کرے گا، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آپ کا، توجہ کریں، مولا علی جنت کی سواری پر آ رہے ہوں گے۔